قرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پوری قرات آپ کو شروع کرنا ہے. علماء نے لکھا کہ دیکھیے قرآن کا ہم نے کیا سمجھ لیا اکرام، اس کو چوم لیا جائے. آئمہ کا اکرام کتنا سمجھ لیا کہ زری سے جا کے لپٹ کے اسے چوم لیا جائے. کہا کہ یہ عزت و اکرام کا انتہائی ادنا درجہ. اصل میں قرات سے استفادہ کیا جائے جو آپ قرات کر رہے ہیں. آئمہ کے روضوں سے جو توسل اختیار کیا جاتا ہے وہ آپ یہ نہ کہ صرف زری کو جا کر چومنا، اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ مومن کا بلند ہے کہ اس سے آگے بھی تو جائے. وہ اٹک کے رہ گیا وہیں پر، صرف چوما چاٹی کی حد تک رہ گیا معاملہ. قرآن کا بھی صرف ظاہری احترام رہ گیا. اچھا پھر علماء نے لکھا ہے کہ جو کیسے پتہ چلے گا کہ جو آپ قرات اس کے بعد نماز میں کریں گے آپ نے استفادہ کیا اس قرات سے. قرآن کی ایک آیت ہے، 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں، معلوم چل جائے گا کہ آپ نے قرات قرآن سے استفادہ کیا ہے نہیں کیا. آیت کیا ہے؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. جب مومنین کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وجلت قلوبهم، ان کا دل کانپ اٹھتا ہے. پہلی شرط. تو نماز میں دیکھیں قرات سے دل کانپ رہا ہے نہیں کانپ رہا خوف خدا سے؟ اگر نہیں کانپ رہا، کوئی کیفیت ہی پیدا نہیں ہو رہی، قرات سے استفادہ نہیں. ایک شرط پہلی نمبر کٹ گئی. زادتهم ایمانا، دوسری شرط ایمان میں زیادتی ہونی چاہیے. ایمان میں بھی کوئی زیادتی نہیں ہوتی. میں نے اس میں بھی ایک عالم کا کوٹ کیا تھا کہ وہ تجربے کے لیے اپنے حاضرین کے سامنے قرآن کہتے تھے میں آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، اب آپ محسوس کر کے بتائیں کہ ایمان میں زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاں ہو رہی، کچھ کہتے تھے نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن کی قرات سے استفادہ نہ ہو رہا ہو نا تو اس کے 2 وجوہات ہو سکتے ہیں، یا تو فقدان ایمان ہے یا نقص ایمان. ایمان کی اصلاح کی ضرورت ہے. ایمان کی اصلاح کیسے کی جائے، کیسے کامل ایمان، آیت اللہ دستیابی شیرازی کتاب ایمان کا مطالعہ کریں، اس میں طریقے بتائے گئے. تیسری چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، خدا پر بھروسے کو بڑھ جانا چاہیے. دل میں خوف خدا آنا چاہیے، ایمان میں زیادتی ہونی چاہیے. اور اچھا ایمان میں زیادتی اور خوف خدا کا نتیجہ کیا ہے؟ گناہوں میں کمی ہونی چاہیے. خدا پر بھروسہ زیادہ بڑھ جانا چاہیے. اگر یہ چیزیں اس کا مطلب قرات قرآن سے کوئی استفادہ نہیں، بالکل لقلقہ لسانی زبان سے ایک چیز پڑھ دی، اس کا کوئی اثرات مرتب نہیں. کہا جاتا ہے رسول کی ایک حدیث ہے کہ جو قرات کے اوپر عمل نہ کرے وہ قیامت میں اندھا محسوس ہوگا، نابین. اچھا تفہیم قرآن، جو آپ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے نا، اس میں حائل کچھ رکاوٹیں. اس میں پہلی تو چیز ہے مخارج کے چکر میں پھنس جانا. یہ نہیں کہ الٹی سیدھی نماز پڑھنا، لیکن مخارج آ گئے پھر بھی ساری توجہ صرف مخارج پر ہو. یہ تفہیم قرآن میں حائل رکاوٹ. شہید ثانی کی کتاب ہے اسرار الصلاۃ، اس میں انہوں نے تفہیم قرآن میں حائل رکاوٹیں جو ہیں اس میں سب سے پہلا چیز مخارج کو لیا. انہوں نے کہا کہ کبھی انسان جو ہے وہ ذوات کے چکر میں پھنس جاتا ہے، کبھی اسے توئے کا اچھو لگ جاتا ہے، پتہ نہیں اس قسم کے بہت سارے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو اسی چکر میں پھنس جاتا ہے اور آگے ہی نہیں بڑھ پاتا. شیطان اس کو اصل میں مبتلا کرتا ہے. لیکن اس شخص کی بات ہو رہی، یہ نہیں کہ جس کو قرات بھی صحیح نہیں کر پا رہا ہو اور پھر اس کو تو اس چکر میں پڑھنا چاہیے، لیکن جس مرحلے سے گزر گیا وہ فقط اس میں نہ رہے، آگے بڑھنا. کیونکہ دیکھیے قرات قرآن، جناب رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کو دیکھے گا، ذرہ برابر بھی برائی کی اس کو دیکھے گا. کیا قرآن میں ہے؟ رسول خدا نے کہا ہاں ہے. کہا بس میرے لیے اتنا ہی کافی. یہ کہہ کے چلا گیا. رسول خدا نے کہا یہ شخص فقیہ ہو کر گیا. یعنی ایک عمل بھی اگر آپ کے لیے آیت ہو جائے نا تو ساری آپ کی زندگی سدھر سکتی. لیکن مسئلہ ہے کہ ہم نے عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو اس وجہ سے قرات قرآن صرف اور صرف زبان کی حد تک رہ جاتی ہے. امام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ امام قرات کر رہے تھے قرآن کی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. بڑی کافی دیر بعد جب امام کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بے ہوش ہونے کا کیا سبب تھا؟ کہا کہ میں اتنا زیادہ قرات کے مطالب کے اندر ڈوب گیا تھا یہاں تک کہ میں نے اس قرآنی آیات کو متکلم کی زبان سے سنا، پروردگار عالم کی زبان، تجلی کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا. تو یہاں تک ایسا یہ نہیں کہ یہ سب چیزیں ائمہ سے مخصوص ہیں. جملہ ہے نا بہت مشہور علماء کا کہ پرسنٹیج وائز معصوم تو آپ بھی بن سکتے ہیں. معصومیت تامہ اور کاملہ تو حاصل نہیں ہو سکتی. 5%، 7%، 10%، 12%، کچھ تو آپ حاصل کر سکتے ہیں نا. تو یہ سب چیزیں یہ نہیں کہ بس ائمہ کی حد تک تھے، ہاں بھائی وہی کر سکتے تھے، ایسا نہیں.
اللہ محمد حسین طباطبائی اور دیگر علماء کرام کتنی زندگی میں مثالیں ایسے ملتی ہیں ہمیں علماء کی کہ وہ لوگ اس مقام تک پہنچے. تو مومن کو کبھی ہمت ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے.